بعض مرتبہ انسان جلد بازی سے اس مقدر کو حاصل کرنے کے لیے حرام کی طرف لپک جاتا ہے، اور اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے دولت ملی ہے غلط راستے پر جانے سے ملی ہے، اگر میں صحیح راستے پر ہی رہتا تو مجھے یہ دولت نہیں مل سکتی۔ کوئی اور کہے تو ٹھیک ہے، ہمارا ایمان تو ہے کہ پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ مقدر جو ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، اور عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو وہاں دنیا مقصود رہتی ہے۔ میں تہجد پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ میری روزی کے راستے کھل جائیں، تہجد میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بچی کے رشتے اچھے ہو جائیں، تہجد میں پڑھتا ہوں اس وجہ سے کہ میری قرض کی پریشانی دور ہو جائے، تہجد میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری بیماریاں دور ہو جائیں۔ تو بتائیے اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ رہی صحیح جو عبادت تھی اس عبادت کو بھی ہم نے دنیا ہی کے لیے کر لیا۔ تو آخر ہم کس منہ سے اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرمائیں گے کہ میرے بندے کہاں تھے؟ دنیا ہی کے تو تھے، عبادت بھی تم نے کی ہے تو مجھے حاصل کرنے کے لیے نہیں، اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کی ہے جس کی حیثیت میرے پاس مٹی کے پر کے برابر بھی نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پوری دنیا جس کے لیے ہم رات دن ایک کر رہے ہیں اور جس کی عزت ہمارے اندر اتنی زیادہ ہے کہ ہم اچھے رشتوں کو بھی ختم کر لیتے ہیں اس دنیا کے حصول کے لیے، اور اس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ سے بھی غفلت کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اگر یہ پوری دنیا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ کے پاس اس کی کوئی قیمت ہوتی، تو پھر کوئی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ کوئی کافر جو ہے ایک لقمہ کھانا بھی اس دسترخوان سے نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک آنت سے سیراب ہو رہے ہیں تو وہ 7 آنتوں سے سیراب ہو رہے ہیں۔ دنیا جو ہمارے پاس ہے 10 گنے زیادہ ان کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت اللہ کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تم اپنے مقصد میں پورے اتر جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ وہ معاملے کروں گا جس کی تم دور دور تک بھی سوچ بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں تمہیں دنیا پر بھیجا ہوں عبادت کرنے کے لیے، میری بندگی کے لیے۔ جب اس بندگی میں اس عبادت میں تم پورے اتر جاؤ گے تو پھر قرآن کریم نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری دنیا تمہارے مٹھی میں دے دوں گا، کائنات تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایک باپ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے لیے جو فکر کرتا ہے سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے
کہ میرے بعد میرے بچے کیا کھائیں گے، کیا کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی فکر لے کے باپ دنیا سے جاتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی امت کا درد اتنا زیادہ ہے کہ راتوں کی نیندیں قربان ہیں، پیر ورم کر جاتے ہیں، سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی طرح آوازیں آ رہی ہیں، سجدے میں چلے جائیں تو اتنے لمبے سجدے، خاموش سجدے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خوف ہو جاتا تھا کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، آپ دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، ایسے خاموش سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب میری پریشانی کو اور میرے تڑپنے کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تو اپنے پیر کے انگوٹھے کو ہلاتے تھے، اس سے مجھے تسلی ہوتی تھی یہ لمبے سجدے کس کے لیے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ معصوم ہیں، لیکن آپ اتنا تڑپ تڑپ کر کس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ امت کے لیے۔ اور امت کس حالت میں ہے؟ صحابہ کی حالت کیا ہے؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی فرما رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ فاقے اتنا زیادہ ہیں کہ صحابہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جب بہت زیادہ صبر ہو گیا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام دبے دبے الفاظ میں کہنے لگے، یا رسول اللہ ہماری بھوک کا حال یہ ہے، اور چادر کو ہٹا کے دکھانے لگے، یا رسول اللہ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے کام کر رہے ہیں، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی چادر مبارک کو ہٹا کے دکھا رہے ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی جب چادر ہٹی تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ فقر و فاقہ صحابہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی دنیا سے جائے اپنی امت کا غم لے کے تو کیا غم رہے گا کہ میرے بعد ان کی تندرستی کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آپ کو یہ غم نہیں تھا، آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تمہارے پاس دولت کافی آ جائے گی، لبغوا فی الارض، اور پھر تمہارے اندر بغاوت پیدا ہو جائے گی۔ دولت تمہارے پاس آ جائے گی اور تمہارے اندر غفلتیں بڑھ جائیں گی، سرکشی پیدا ہو جائے گی، اللہ سے بھول کر تم زندگی گزارو گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رزق جو ملنا ہے، روزی جو ملنا ہے، اس کی بالکل بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے۔ عبادت بھی کرتے ہیں تو اللہ سے کہنا چاہیے، یا اللہ یہ جو عبادت کیا ہوں آپ کو پانے کے لیے۔ عموماً اللہ کا فضل ہے کہ حرمین کا سفر جب بھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک دعا جو ہے احرام باندھنے کے بعد بار بار ذہن میں آتی ہے، تو میں اسی کو سارے سفر میں اپنا ورد بنا لیتا ہوں۔ تو اس مرتبہ احرام باندھنے کے بعد ایک دعا ذہن میں آئی تھی، اس
اسی کو اپنا حرز جان اور ورد بنایا، اس دعا کو بھی اگر دیکھیں گے تو اس میں یہی سبب ملتا ہے، اعوذ برضاک من سخطک، مختصر دعا ہے، اعوذ برضاک من سخطک، تو میں نے اس کو حرز جان بنایا اور پھر پورے طواف اور سعی میں نے اسی کو پڑھا، سمجھا کہ یہ من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ترجمے کی طرف جائیں، اعوذ برضاک من سخطک، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویسے ہی یا اللہ میں تیری رضا کے پناہ میں آ کر تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری رضا کے آسرے میں آنا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہی تو انسان کی ساری عبادتوں کا ماحصل ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑتا کائے کے لیے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے۔ یہ دو چیزیں اگر آ جائیں، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور عبادات کو اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ اگر ابھر جائے، تو پھر اس سے بڑی اور کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ اس جذبے کے بعد بھی غلطی یہاں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے بندے عبادتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ میری تہجد کبھی ناغہ نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ کبھی جماعت کی نماز میری چھوٹی نہیں ہے، الحمدللہ صبح سے شام تک اتنے وظائف ہو رہے ہیں۔ تو جب نظر ہماری وظائف کی طرف چلے جاتی ہے، نظر ہماری باجماعت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے پر چلی جاتی ہے، اور نظر ہماری تہجد کے نہ چھوٹنے پر چلے جاتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی انا ہے کہ بندہ اس کو کمال کے طور پر ذکر کر رہا ہے کہ میری تہجد نہیں چھوٹتی۔ عبادت جو تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ بھی یہاں جو عنوان میں سوچ کے آیا ہوں وہ عنوان ابھی نہیں آیا ہوں، اور جو باتیں بول رہا ہوں یہ مغرب سے پہلے بھی نہیں سوچا تھا، اب یہ آ رہے ہیں۔ تو عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تہجد کے متعلق فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کچھ بندے میرے ہیں جو خاموش خاموش چھپے چھپے انداز میں سحر کے موقع پر، اس وقت جب کہ سارے لوگ سو رہے تھے، وہ اٹھ کر مجھے یاد کر رہا تھا، چھپے چھپے تو اللہ کو یاد کیا، لیکن باہر آ کے بتا رہا ہے کہ میں چھپے چھپے کچھ کر کے آیا ہوں۔ اب بتائیے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ بندہ اس وقت جیسے کوئی مجرم آدمی اپنی ماں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میں آپ کے پاس معافی مانگتا ہوں، یہ جو گناہ ہے آپ باپ سے مت کہیے، یہ غلطی آپ دیکھ لیے ہیں، اس لیے میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں، آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ باپ سے مت کہیے۔ یا باپ سے جا کے کہتا ہے کہ آپ میرے قصور سے واقف ہو گئے ہیں، آپ معاف فرما دیجئے، ماں سے مت کہیے، گھر والوں سے مت کہیے، میری فضیحت ہو جائے گی، میری ذلت ہو جائے گی۔ اس وقت بندہ اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے، پھر کیا کیا ہے کہ گناہوں کا پرندہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے دربار ان گناہوں کے لیے معافی مانگ کر لوگوں نے آگے کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تہجد کی نماز سے جو فائدے حاصل ہونا وہ نہیں ہو رہے ہیں۔
ذکر و اذکار کافی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری نظر ان ذکر و اذکار پر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ذکر و اذکار اتنے ہم کرتے ہیں، پھر ہماری پریشانی کیوں دور نہیں ہو رہی ہے؟ ذکر و اذکار اتنے کرنے کے بعد بھی راستے کیوں نہیں کھلتے ہیں؟ یہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ اللہ کا جو دربار ہے عظیم دربار ہے، وہاں ایسی ہے ہماری عبادت جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے بازار میں بڑی بڑی بولیاں لگ رہی تھی، بڑے بڑے تاجر لوگ سیدنا یوسف کے لیے قیمت طے کر رہے تھے۔ ایک بڑھیا بھی جو ہے اپنی جو کم مائگی ہے، جو مختصر سے پونجی ہے، اپنی کمر میں جو لگائی ہوئی تھی وہ لے کے وہاں پہنچی اور جا کے کہنے لگی کہ بھائی بتاؤ ان کی کیا قیمت ہے۔ وہاں بڑی بڑی قیمتیں لگ رہی تھی، وہاں یہ بساط کے کچھ پیسے لے کے پہنچی۔ لوگوں نے کہا وہاں بڑی بڑی قیمتوں میں جب وہ چیز طے نہیں ہو رہی ہے، یہ کم مختصر سے اس سے کیا ہے؟ تو بڑھیا نے تو وہاں اس وقت جو جواب بڑا بہترین وہ دی تھی، وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ اس میں میں خرید نہیں سکتی ہوں، لیکن کم سے کم تاریخ میں تو میرا نام آ جائے گا کہ ان خریداروں میں ایک بڑھیا بھی کچھ پیسے لے کے آئے تھے، ان کے ہاتھ تو یوسف نہیں بک سکے، نہیں آ سکے، لیکن خریداروں میں تو اس کا نام شامل تھا۔ تو اللہ کے عظیم دربار میں جو ہماری عبادتیں ہیں وہ بڑھیا کے بساط کے کچھ پیسوں کی طرح ہیں۔ ان مختصر سے پیسوں کی جو حقیقت تھی اس سے بھی کم ہماری عبادتوں کی ہے، اور ہم ان عبادتوں کو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان عبادتوں کے بعد پریشانی کیوں نہیں ہوئی، دور نہیں ہوئی۔ بھائی گناہ کے ہمارے 10 سال کی مدت ہے، 10 سال ہم اللہ کی نافرمانی کیے ہیں، اور 10 دن فرما برداری کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی کیوں دور نہیں ہوئی۔ سوچنا چاہیے کہ ہماری غلطیوں کی جو مدت تھی بڑی لمبی تھی۔ اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی تو ایک مدت ہونا چاہیے نا، ایک وقت لگے گا نا۔ تو جو کچھ ہم عبادتیں کرتے ہیں کبھی ان عبادتوں پر نظر نہیں رکھنا چاہیے، اور اس وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم جب مسجد کی طرف آ رہے تھے، راستوں میں ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ غیر غلط کاموں میں مصروف تھے۔ مسجد کا رخ کیے ہوئے زمانہ ہوا تھا، اور کتنے وہ تھے جن کو دنیا کے حساب سے ہر قسم کا ٹیلنٹ تھا، نہیں تھا تو اسلام اور ایمان کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ وہ کفر کے اندھیریوں میں الجھے مکڑی کے جالے کی طرح وہ اندر ہی ایسے بندھے گئے ہیں کہ ان کفر سے، ان شرک سے وہ باہر آنے کی دور دور تک امید نہیں ہے۔ اتنوں میں جب ہمیں توفیق ملی ہے تو یہ کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی اللہ کی توفیق ہے۔ یہ اگر ہم سوچتے تو کبھی اپنی عبادت پر فخر نہیں ہو سکتا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے بھی میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی بڑے ولی تھے، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شیخ سعدی کی آنکھ کھلی تو خواہش پیدا ہو گئی، بھاگے بھاگے وضو کیے، واپس آئے اور باپ کے ساتھ تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب باپ نماز سے فارغ ہوئے، شیخ سعدی بھی نماز سے فارغ ہوئے، تو دیکھا کہ کمرے کے اندر بہن بھائی بھی سوئے ہوئے ہیں، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، سارے خراٹے بھر رہے ہیں، اور اتنے لوگوں میں باپ اور بیٹا دونوں عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی نے اپنے باپ کے کان میں یوں فرمایا کہ ابا جان آپ دیکھیے اللہ کا فضل،
کہ آپ بھی عبادت کرتے ہیں، میں بھی عبادت کرتا ہوں، اور ان لوگوں کو دیکھیے کیسے سو رہے ہیں۔ شیخ سعدی کے والد بھی پہنچے ہوئے تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایسا کرو کہ تم بھی سو جاؤ، تم بھی سو جاؤ، تم عبادت کرو اور پھر اتنوں کی غیبت کرو، اس سے بہتر یہ کہ تم سو جاؤ اور عبادت نہ کرو، کیونکہ سونے والے کوئی فرض چھوڑ کے نہیں سوئے ہیں، تہجد چھوڑ کے سوئے ہیں، اور تم تہجد مختصر عبادت کرنے کے بعد اتنوں کی غیبت کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسی ان کی حالت ہے۔ تو عبادت پر کبھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو کتنوں سے کیسوں سے اپنی عبادت کروا لیتے ہیں۔ میں نے جہاں جہاں بھی میری عمرے کے بعد بات ہوئی ہے سب جگہ میں مثال کے طور پر کہا کہ ہم جو ہے ساری سہولتوں کے بعد بھی جانے کے لیے سوچتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد عشق کا سفر کسے کہتے ہیں، وارفتگی اور محبت کا سفر کسے کہتے ہیں، اس کی مثالیں اگر دیکھنا ہے تو وہاں دیکھنا ہے۔ افریقہ جیسی آبادی، وہاں کی غربت، ہم کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں۔ تجارت کے لیے جانے والوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آج بھی افریقہ کے اندر کچھ ایسی بستیاں ہیں جہاں وہ لوگ جو ہے لائٹ اور فین نہیں دیکھ سکے، ان کے بستیوں میں کرنٹ آج تک نہیں آ سکا۔ اور ایک صاحب تو یہاں تک فرمانے لگے کہ وہاں چمڑے ہم ادھر اتنی حفاظت سے اس کے لیے باقاعدہ گودام بناتے ہیں، اس کے لیے سیکورٹی رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ ذرا افریقہ کے اندر ہم آج سے 10 سال پہلے جاتے تھے تو وہاں حال یہ تھا کہ جنگلات میں جو ہے سارے چمڑے ڈالے ہوئے رہتے تھے اور اس کے لیے کوئی حفاظت بھی نہیں رہتی تھی۔ تو میں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی دباغت کے لیے کرنٹ کا بھی انتظام نہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ان چمڑوں کو لے جا کے کرنا کیا ہے۔ کچرے کی طرح وہ لوگ ایک طرف ڈال کے رکھ دیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں قیمت لگا کے وہاں سے لے کے آتے ہیں، پھر یہاں آنے کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایسی غربت والے شہر سے لوگ آتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے؟ کوئی یہ ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، کوئی ہے جن کے ایک پیر نہیں ہے، کوئی ہے جن کے 2 پیر نہیں ہیں، اور بہت سو کی تو بینائی نہیں ہے، لیکن وہ آئے ہوئے ہیں۔ راتوں کو دیکھو وہ طواف میں مصروف ہیں، بیساکھی کے ذریعے اچھل اچھل کے اللہ کے دربار میں اللہ کو منانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ آخر وہ شکر ادا کریں گے تو ذرا سوچ کے دیکھیے کس بات کا شکر؟ ان کا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ کی گن گا رہے ہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بینائی سے محروم ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وارفتگی اور عشق اگر دیکھیں تو ان بندوں میں دیکھیں، اور ہم کیا عبادت کریں گے؟ ساری سہولتوں کے بعد بھی ہم اگر عبادت کرنا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ طواف کون سا وقت مناسب رہے گا، کب جائیں گے تو بھیڑ کم رہے گی، کب جائیں گے تو دھوپ نہیں رہے گی، کب جائیں گے تو بہتر رہے گا، ہم سوچتے ہیں۔ لیکن وہ بندے جو ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، بے مطلب زندگی گزارتے ہیں۔ وہ چیزیں اگر سیکھنا ہے تو ان سے سیکھنا ہے۔ تو اس مختصر سی بات سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ عبادت ہم نے کی۔ نمازوں کے بعد ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عبادت بندہ کیا ہے اور درخواست کس سے کر رہا ہے؟ عبادت اللہ کے لیے کرنے کے بعد اللہ سے کہہ رہا ہے ربنا تقبل منا، یا اللہ اس چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کاوش کو آپ قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے دلی کیفیات کو بھی آپ جانتے ہیں۔ بندہ اتنا کہہ دیا تو ٹھیک تھا، لیکن بعد والے جملے میں جو سبق ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔
وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ عبادت تو ہم نے کی ہے، لیکن یہ عبادت جھول والی عبادت ہے، اس کے اندر ریا بھی تھا ہوگا، نام و نمود بھی تھا ہوگا، اس کے اندر غفلتیں بھی تھی ہوگی، اور قبلے کی طرف ہمارا چہرہ تھا ہوگا، ہمارا دل جو ہے بازاروں میں اٹکا تھا ہوگا۔ ایسی کیفیات میں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ان چیزوں کو آپ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ توبے کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں ان ساری چیزوں سے۔ اور یہ دعا کب مانگی گئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے لیجئے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کیجیے۔ اللہ کا نبی خلیل اللہ، اللہ کا نبی ذبیح اللہ، دونوں کام کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ و بیت اللہ، کام مکمل ہو رہا ہے۔ فخر سے سر اونچا ہونا چاہیے تھا کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں ہم دونوں کو یہ فضیلت ملی کہ ہم کعبۃ اللہ بنائے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہ آپ کا فضل تھا، لیکن انسان ہونے کے تعلق سے اس میں جو بھی کمی خامی ہوئی ہوگی آپ معاف فرما کر اسے قبولیتوں سے مالا مال کر دیجیے۔ تو یہ جذبے ہمارے اندر جب ابھرتے ہیں تو پھر آخرت ہماری بنتی ہے، اور جس کی آخرت بن جاتی ہے اس کی دنیا بھی ضرور بن کر کے رہتی ہے۔ جب عطر کی شیشی ہوتی ہے اس کے اندر جب خوشبو ڈال دی جاتی ہے تو اس خوشبو اندر جب آ جاتی ہے تو باہر وہ مہک کر ہی رہتی ہے۔ ایسے ہی سمجھیے کہ ہماری اخروی زندگی کو اگر ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، تو پھر اس کے صدقے ہماری دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہماری عبادتیں بے روح اس وجہ سے ہے کہ ان عبادتوں کو بھی ہم نے دنیا کے لیے کر لیا ہے۔ ذکر و اذکار آج ہمارے مقبول نہیں ہے اس وجہ سے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ تحیہ کر لیجئے، جو کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے، اور جو کہیں گے وہ اللہ کے لیے کہیں گے۔ اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی تھی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی خواہش، بلکہ یرجو لقاء ربی، یقین کامل حاصل ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہی ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے چاہیے کہ وہ توشہ لے کے آئے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کا جو توشہ ہے وہ لے کر آئے، صرف رحم و کرم کی امید لے کر نہ آئے۔ ہر انسان کا تو ہوتا نا کہ بھائی آپ کیوں گناہ کرتے ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی گناہ میں کر رہا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، میں میری آخرت دیکھ لوں گا، آپ کو کیا پڑی ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، دنیا کا بھی اصول ہے، جب کسی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں تو تحفے لے کے پہنچتے ہیں، بنا تحفے جانا انسان اپنے دوست کے گھر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ دوست سے بھی ملاقات کرنا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کا توشہ لے کے آ جاؤ، اور وہ جو عمل لے کے آئیں گے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی، کمی، وہ سب چیزیں قبول ہیں، ایک چیز قبول نہیں ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تمہارے اعمال کے اندر اگر شرک تھا تو شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ شرک 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہے
ایک شرک جلی ہے۔ شرک جلی سے تو ہم سب کے سب واقف ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک جلی ہے۔ غیر اللہ کے سامنے جا کے سجدے کرنا، ماتھے ٹیکنا، یہ شرک جلی ہے۔ تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ شرک جلی ہے۔ شرک خفی کیا چیز ہے؟ شرک خفی انسان کی اپنی انا، انسان کا اپنا غرور، انسان کا اپنا تکبر، یہ شرک جلی ہے۔ کیسے؟ جب کوئی آدمی آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے، اگر آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ آپ کی تواضع ہے، اگر آپ اس پر ناراض ہوتے ہیں تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ کینہ رکھ رہے ہیں اور اس گناہ کو اس کے معافی مانگنے کے بعد بھی آپ معاف نہیں کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ بڑھانے پر بھی آپ ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں اور اس دشمنی کو آپ پالتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ شرک یہ بھی ہے؟ یعنی بندہ اس وقت کہتا ہے کہ میں کیا اور میری کیا پوزیشن، اس نے میرے ساتھ کیوں یہ معاملہ کیا؟ جب انسان اپنی پوزیشن کی طرف آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کبریائی تو میری تھی، یہ بڑائی تو میری تھی، اور تجھ میں یہ بڑائی کہاں سے آ گئی؟ اگر اس بڑائی کے چادر میں تو داخل ہونا چاہے گا، میں کبھی اس چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اس شرک خفی میں کہاں تک ہم گھسے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کہاں تک، ہماری رشتہ داریاں کہاں تک کٹی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی رشتہ داریاں ہماری ختم ہیں، بہن بھائیوں سے ہماری رشتہ داریاں ختم ہیں۔ کیا وجہ سے؟ کہ فلاں وقت اس نے یوں کہہ دیا تھا، یوں کہہ دیا تھا، یوں کہہ دیا تھا، اور اس چیز کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے یہ بھی تمہارا شرک ہے۔ تو ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجیے کہ انسان کے لیے 3 وقت جو ہیں بڑے اہم ہوتے ہیں، 3 اوقات جو ہے اس کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس میں تیسرے وقت کو یاد دلایا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی 2 وقت ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں آتا ہے، تو اس کا وہ دن اور وہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ بچہ آیا ہے، اب وہاں اس کی نیک بختی، اس کی بدبختی، اس کا رزق، اس کی روزی، کتنے سانس رہے گا، یہ سارے اس کے تقدیر لکھے جا رہے ہیں۔ یہ ایسا اس کا مقدر بنایا جاتا ہے جو اس کی آخری سانس تک کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے بڑا اہم ہوتا ہے۔ اسی کے ایسے ہی وقت میں تحنیک کا حکم دیا گیا، یعنی کسی بڑے آدمی سے، کسی اللہ والے سے تحنیک بچے کی کروا لو۔ کبھی ہم نے سوچا بچہ پیدا ہوا ہے، معصوم بچہ ہے، اس کا جو ہے کوئی نام اعمال میں گناہ لکھا ہی نہیں گیا ہے، کسی بڑوں کے لعاب کو چبا کر، کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیا وجہ سے؟ اس کی قسمت کو بدلنے کے لیے، کسی اللہ والے کا سہارا لے کر اس کی قسمت کو، اس کی شقاوت کو، اس کی بدبختی کو نیک بختی میں بدلنے کے لیے، اس کی رزق و روزی کے جو فیصلے کچھ اور تھے کچھ اور کرنے کے لیے ہم اس وقت جو ہے سہارا لیتے ہیں کسی اللہ والے سے تحنیک کرا کر اس کے لعاب کو بچے کے منہ میں شامل کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے تقدیر بدلتی ہے۔ ایک اہم وقت ہمارا۔ دوسرا اہم وقت ہمارا جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر کلمے پر موت نصیب ہو جائے تو اس کے سارے مراحل جو ہے اس کے بعد کے آثار ہیں، کیونکہ فرمایا گیا
کہ اس کی آخری حالتوں کو دیکھ لو، اگر اس کی حالت آخری حالت ایمان والی ہے تو بعد والے مراحل پہ اس کے ایمان والے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کسی مومن مرد کو بازو بٹھا دو، کسی مومن انسان کو بازو بٹھاؤ اور کلمے کی تلقین کراتے رہو، اس سے حکم نہ کرو کہ پڑھو، کیونکہ وہ تکلیف میں انسان ہے، اس کے کان میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، تلقین۔ جیسے کوئی اللہ والے کی تحنیک سے بچے کی قسمت بدلی، اگر اس کے نصیب سے آخری وقت بھی کوئی اللہ والا مل گیا، اس کی تلقین ہوگی، اس کے زبان سے جو ہے کلمہ جاری ہوا، تو اس کی بیچ کی ساری زندگی بیڑا پار ہے۔ یہ دو وقت ہے۔ اور تیسرا وقت اس آیت کے اندر یاد دلایا گیا ہے، جب انسان